جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والدین کریمین، تو ہم آپس کے تعلقات کی بات کر رہے تھے، صحابہ کے اور خلفائے راشدین کے۔ تو بہت فہرست بہت لمبی ہے، بات جتنی بھی کریں کم ہے کہ ان کا آپس میں اثار کا اور قربانی کا جو جذبہ ہے، اور ایک دوسرے کی جو ماشاء اللہ سے تو کہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی ناانصافیاں کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی بات۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے بھی سیدنا امام علی علیہ السلام کو اپنا مشیر بنایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشیر بنایا تھا، اور ہمیشہ آپ کے مشورے سے مشاورت سے جو ہے وہ فیصلہ فرماتے، اور مطلب اور بے حد و حساب جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الاسلام کی جو ہے اور اہل بیت اطہار کی عزت کرتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے ان کے درمیان میں درار ڈالیں، پھوٹ ڈالیں، اور اللہ رحم کرے کہ کسی کو اللہ رحم کرے کہ ظالم قرار دے دیں خود ہی، اور کسی کو راہ حق پر جو ہے وہ چلنے والا قرار دے دیں، کہ یہ بہت گمبھیر اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ جو اسلام کے منافی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 یار ہیں ان میں جو پھوٹ کی ڈلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ رشتے کی بات کریں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہزادی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو چکی تو یہ ان دونوں کو شرف ملا زوجیت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ دونوں حضرات رشتے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہے، یک بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کو ان کے مبارک نکاح میں دیا۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ جو عنہا کا مبارک ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک یہ لوگ جو ہیں تو یہ اللہ بھی راضی ان سے، رسول بھی راضی ان سے، اور بعد میں وہ ایسے ہو گئے کہ معاذ اللہ انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بڑی بڑی باتیں کر دیں کہ جو غیرت ایمانی جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ جو یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ بات ہم زبان پر بھی لا سکیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، ان کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا۔ تو اس سے بڑھ کر محبت کی مثال جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہیں سیدہ ام کلثوم بنت مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام وہ زوجہ بنی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کچھ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اس وقت امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے ڈنڈے سوٹے کے زور پر جو ہے وہ کی تھی شادی۔ معاذ اللہ ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام فاتح خیبر جب کسی 1600 صحابہ سے نہیں وہ قلعہ قموس جو ہے فتح نہ ہو سکا، تو آخر کار جو ہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کو فتح کیا، اور وہ گیٹ جو انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا، 40 صحابہ مل کر اس گیٹ کو ہلا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر جو ہے وہ بہادری سے نوازا تھا۔ تو کیا اگر اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی رضا نہیں تھی تو مولا علی کی جو ماشاءاللہ سے ان کی جو بہادری ہے یا ان کی جو شخصیت ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی زبردستی ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے آئے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا آپس میں محبت تھی، پیار تھا، احترام تھا، اور اتنا عشق تھا کہ بار بار اصرار کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے کہ آپ مجھے اپنی پیاری شہزادی کا رشتہ عنایت فرمائیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے روز ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا لیکن میرے جو رشتے ہیں وہ قائم رہیں گے۔ تو میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز جو ہے وہ میرا رشتہ اس طرح سے ہو کہ میرے جو حرم میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہو۔ تو یہ اعزاز کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مطلب یہ ریکویسٹ کی تھی، جس کو مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نے جو ہے وہ کمال محبت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اپنی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ بہت خوش بھی تھیں اور مسرور بھی تھیں اور آپ سے بہت محبت بھی فرماتی تھیں۔ جب آپ رات کے ٹائم گشت فرماتے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے تو سیدہ ام کلثوم بنت مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام اکثر ساتھ ہوتی تھیں، اکثر آپ ساتھ ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ کا چھوٹا سا واقعہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں تو کہ رات کا ٹائم تھا تو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ گشت فرما رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ایک خیمہ سا، ایک پڑاؤ سا نظر آیا تو وہاں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ ایک مرد تھا ملا، تو اس کی جو بیوی تھی وہ خیمے کے اندر تھی اور مرد باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس سے کہ آپ کون ہیں اور کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ تو انہوں نے آگے سے وہ بولے کہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا یہاں پہ پڑاؤ ہے اور میری جو بیوی ہے وہ پریگننٹ ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اس کا وقت، اسے بھی لگ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازنا ہے اس کا وقت ولادت کا آ چکا ہے، لیکن ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کچھ انتظام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دایا ہے اور نہ ہی بچے کے لیے کوئی کپڑے وغیرہ ہیں۔ تو اس بات کو جب سنا تو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ فوراً گھر تشریف لے آئے ہیں اور پھر اپنی زوجہ سے جو ہے وہ فرمائش کی کہ میری پیاری بیوی آپ سارا انتظام کرو۔ تو انہوں نے چھوٹے بچے کے کپڑے سے لے کر جو بھی چاہیے تھا، جو گھر میں موجود تھی، خوراک جو بھی ہے وہ سب کچھ لیا اور بہت ذمہ داری کے ساتھ گئے ہیں۔ تو پھر جب مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں اور سالن چڑھایا ہوا ہے وہاں خیمے سے باہر، آپ جانتے ہیں تب نمازیں ہوا کرتی تھی، نہ کچھ لکڑیاں وغیرہ تو جلاتے تھے جس طرح سے، تو اسی طرح وہ سالن بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مسافر ہے اس کی بیوی کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، جس پر بے ساختہ بولیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے شوہر سے اور بولی کہ یا امیر المومنین اپنے دوست کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ تو جب امیر المومنین نے کہا تو وہ جو تھا مطلب مسافر، تو وہ ایک دم کانپنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا، حیرت زدہ رہ گیا کہ امیر المومنین کون؟ امیر المومنین، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ماشاءاللہ سے بہت شہرت تھی کہ آپ بے حد دبنگ اور بے حد انصاف کرنے والے اور بے حد طاقتور جو ہیں وہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ تو جب وہ ڈر گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، فکر نہ کرو، میں خلیفہ نہیں ہوں، میں خدمت گار ہوں آپ لوگوں کا اور یہ میرا فرض تھا۔ تو اس طرح سے معاملات تھے کہ جس میں کسی بھی قسم کا ان کی نا اتفاقی کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے۔